ناظرین، بے شمار لوگ اپنی شادی سے مطمئن نہیں ہوتے، اس بنا پہ وہ ایکسٹرا میرٹ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ ایسے ریلیشن شپ کی ٹینڈنسی میل اور فیمیل دونوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر مرد ایکسٹرا میرٹ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں تو افراد اور معاشرے کا ریئیکشن ان کی طرف ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر خواتین ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو پائی جاتی ہیں تو افراد اور معاشرہ ان کو بالکل ڈفرینٹ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خواتین کو ایموشنل، ایریشنل، چیٹر، ڈس اوبیڈینٹ اور کریکٹر لیس جیسے خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن کیا مردوں کا رویہ بھی تو عورتوں کی ایکسٹرا میرٹ ریلیشن شپ میں انوالو ہونے کی وجہ تو نہیں؟ کیا ان کا ڈسٹرسٹ، کی جانے والی ڈس رسپیکٹ، کیئر لیسنس، چیٹنگ اور وائلنس اس کا موجب تو نہیں بنتی؟ خواتین شادی شدہ زندگی میں رہتے ہوئے ایکسٹرا میرٹ ریلیشن شپ کیوں ڈیولپ کرتی ہیں اور اس کے کانسیکوینسز ان کی شخصیت پہ کیا ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ریسرچ گفتگو میں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسر نواز، جو کہ ڈپارٹمنٹ آف سوسیالوجی اینڈ کرمنالوجی، یونیورسٹی آف سرگودا میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر اور چیئرمین آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ ماضی میں ڈاکٹر یاسر ایز ڈسٹرکٹ آفیسر، جینڈر اسپیشلسٹ اور ریجنل کوآرڈینیٹر کے طور پہ ڈفرینٹ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسر نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے رورل سوسیالوجی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ ڈاکٹر یاسر نے ڈفرینٹ سوشل ایشوز کے اوپر 40 ریسرچ پیپرز پروڈیوس کیے ہیں ڈفرینٹ پیئر ریویوڈ جرنلز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسر نے فنڈنگ حاصل کی HEC سے اور پنجاب گورنمنٹ سے 2 ریسرچ پروجیکٹس امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر یاسر ڈفرینٹ ملائیشین، فرینچ اور سری لنکن یونیورسٹیز کے ساتھ ریسرچ کولیبوریشن میں بھی انوالو رہے ہیں، اور ڈاکٹر یاسر PhD اور MPhil کے ریسرچ کینڈیڈیٹس کو ان کی ریسرچ بھی گائیڈ کرتے ہیں۔ میڈیکل سوسیالوجی، جینڈر ایکویلٹی اور فیملی ریلیشنز ڈاکٹر یاسر کے ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں۔ آج کی ریسرچ گفتگو میں ان کا ریسرچ پیپر ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے اس کا ٹائٹل ہے کازز اینڈ کانسیکوینسز آف ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز ان میرڈ وومن، اے کیس اسٹڈی آف دارالامان سرگودا۔ Very warm welcome, Dr. Yasir. Thank you, Dr. Wajid. I'm grateful to you for inviting me in this scholarly session. اچھا پہلے آپ نے اپنے پیپر میں ذکر کیا ہے کہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز جو ہیں وہ پرویل کرتے ہیں سوسائٹی میں۔ کیا یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے یا ڈفرینٹ سوشل ڈپرائیویشنز ہیں، ولنریبلٹیز ہیں جو کہ مین اینڈ وومن دونوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن کی طرف جائیں؟ اچھا ڈاکٹر واجد، ایسا ہے کہ یہ نیچرل انسٹنکٹ جو ہے یہ تو بالکل بھی نہیں، بایولوجیکل کوئی مسئلہ ہے یہ بھی بالکل بھی نہیں۔ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، جو میل سائڈ پہ ہم دیکھیں اور فیمیل سائڈ پہ دیکھیں، دونوں کی ڈائمینشن میں ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا صرف خواتین جو ہیں وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ڈیولپ کرتی ہیں یا جو آدمی ہیں ان کے اندر زیادہ یہ ٹینڈنسی دیکھنے میں آتی ہے؟ ڈاکٹر واجد، میرے ایز اے سوشیولوجسٹ ہوتے ہوئے، میں سوشیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو میں ڈفرینٹ ریسرچز میں نے اپنے اس کیریئر میں کروائی ہیں، جو میں ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے نوٹس کیا ہے، تو اس میں ایکسٹرا میرٹل افیئر کی جو ٹینڈنسی ہے وہ میل سائڈ میں بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل سیگمنٹ۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی گلوبلائزیشن کی وجہ سے، اربنائزیشن کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے جتنا بھی ہم ڈیولپ ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے پیرنٹس کی تربیت جو ہے وہ ہماری خواتین میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک ہماری تربیت کی ہی وجہ ہے کہ پاکستانی خواتین، مسلم خواتین میں یہ والی ٹینڈنسی بہت کم ہے۔ سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی ریسرچ کے دوران کیا دیکھا کہ ود ان دا میرجز کتنی فیمیل تھیں جن کو سائیکولوجیکل، فزیکل یا سیکسول وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، شاید جو وجہ بن سکتا تھا ان کے ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ کی؟ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ریسرچ تھی، اس کی جو پرائمری ریسرچر تھا وہ میرے PhD اسٹوڈنٹ تھی ہیں، اور میں نے ان کو سپروائز کیا تھا، تو یہ ان کی ریسرچ تھی۔ تو ہماری اس ریسرچ کے مطابق جو ہمیں رسپونڈنٹس نے اپنے رسپونڈ ریکارڈ کروائیں، اس میں تو میجورٹی جو آپ نے سوال کیا فزیکل وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس اور سیکشول وائلنس، وہ میجورٹی نے فیس کیا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی آیا ہے کہ رسپونڈنٹ جو ہے زیادہ تر چیزوں کو ایگزیجریٹ کر دے۔ اس کی ریزن کیا ہے
ایگزیجریٹ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو ان کا یہ والا ایکٹ ہے اس کو سپورٹ مل جائے. اگر یہ گائیڈ کیجیے گا کہ اگر خواتین کے اندر اگر ان کے جو ہسبینڈس تھے وہ دیکھتے تھے ٹینڈنسیز ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی اور اگر ان کے اوپر وہ وائلنس کمٹ کرتے تھے تو سر جو مرد ہیں جب مرد جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ مردوں میں ٹینڈنسی زیادہ ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرس رکھنے کی. سر جب ایک خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے تو سر وہ ایسے ریئیکٹ کیوں نہیں کر پاتی؟ سر اس کو یہ اتھارٹی کیوں حاصل نہیں ہے معاشرے کے اندر؟ اگر ہم بات جینڈر مین اسٹریمنگ کی یا جینڈر ایکوالٹی کی کرتے ہیں، اگر ہم بات جینڈر ایکوالٹی کی کرتے ہیں، پھر ہمارا یہ آتا ہے کہ اگر میل نے ایکسٹرا میرٹل افیئر بنا لیا تو فیمیل نے بنا لیا تو پھر کیا ہوا؟ تو اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ ہمارا جو دین ہے یہ بھی اس چیز کو اتنی شدت سے اس چیز کی ممانعت ہے. ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خاتون کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو اس کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے، اور اگر پھر بھی وہ منع نہیں ہوتی تو ان سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. لیکن سر یہاں پہ اگین سر سوال ریپیٹ کروں گا، سر یہ مرد کو تو اختیار دیا گیا، اگر وہ اپنی وائف کے اندر یہ کریکٹرسٹکس دیکھتا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ سر یہ والا اختیار عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ سر نہیں، یہ مرد کو الاؤ، مرد کو بھی نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کر لے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے. سوسائٹی مرد کو بھی الاؤ نہیں کر رہی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اس میں اس چیز کو افورڈ کر لیا جاتا ہے، اس چیز کو برداشت کر لیا جاتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اگر میل جو ہے وہ وائلنس کرتے ہیں اپنی فیمیل کے اوپر اور جس کے نتیجہ میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر ڈیولپ کر لیں گی، تو سر کیا میل کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے؟ اگر سر پتہ ہے تو اپنے بیہیویئر پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ میل کو نہیں پتا. میل اگر اگریسو ہوتا ہے، میل اگر ڈومیسٹک وائلنس میں انوالو ہے، وہ مار پٹائی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس وجہ سے وہ ڈی ٹریک ہو جائے گی، اس کو جہاں سے ہمدردی ملے گی وہ اس سائڈ پہ چلی جائے گی. سر اگر ایک خاتون کی جو نیڈز ہیں، فائنینشیل نیڈز ہیں، سوشل نیڈز ہیں، سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، اگر سر وہ نیڈز پوری ہو رہی ہیں تو میرا نہیں خیال سر کوئی جو خاتون ہے یا کوئی مرد ہے کہ وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ طرف جائے گا. سر کہیں تو ڈپرائیویشنز ہیں، آپ کی ریسرچ اس بارے میں کیا گائیڈ کرتی ہے؟ ڈاکٹر ماجد، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو مینٹل میچورٹی ہے نا، اس کا فرق ہے. صرف ہم اگر اسپیسیفک اس اپنے آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں تو اس آرٹیکل میں جو ہمارے ریسپونڈنٹ ہیں وہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں پہ مینٹل میچورٹی بالکل زیرو ہے، کوئی میچورٹی نہیں ہے، کسی چیز کا نہیں پتا، اور جو سٹیپ اٹھا لیا ہے اس کا بھی نہیں پتا کہ اس کے اتنے زیادہ برے کانسیکوینسز کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے. ہاں، دوسری بات ہے وہ غفلت میں کیوں آئیں، وہ غفلت میں کیسے آئیں، اس کا 2000% رسپانسبل میل ہے. That is the point. میل اس کو ڈی ٹریک کرتا ہے، میل اس کو اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہاں پہ اس سائڈ پہ ایجوکیشن. سر کون سا میل؟ سر گھر والا میل یا باہر والا میل؟ یہ ہم جو پرٹیکولر بات کریں جو ایکسٹرا میرٹل افیئر والا میل. اگر ایک باہر والا مرد جو تھا اس خاتون کو خراب کر رہا تھا، بٹ آن دا ادر سائڈ جو گھر کے اندر مرد تھا جو اس کا ہسبینڈ تھا، کیا اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں تھا؟ کیا وہ اپنے ہسبینڈ سے سیٹسفائی نہیں تھی؟ ڈاکٹر واجد، اس چیز کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا معاملات تھے ایسے. اس میں ڈاکٹر واجد ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں کہ ریلیشن تو اس مرد کا اپنے گھر میں ٹھیک تھا، اسٹرانگ تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنے میکسیمم کیپیسٹی تک جو کچھ اپنی فیملی کے لیے کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا. لیکن اس میں آگے تھوڑے سے فیکٹرز آ گئے. کون سے فیکٹرز آ گئے؟ اگر وہ میل کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا تو وہاں پہ کام جاتا رہا، ٹھیک ہے جی، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا، وہ جوئے کی لت میں پڑ گیا، اس میں فائنینشیل بیریئرز بھی آ گئے، اس میں ڈومیسٹک وائلنس والا معاملہ بھی آ گیا، اور پھر ڈی ٹریک ہونے میں آسانی ملی. سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ ریسرچ کرنے کے لیے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا؟ سر یہ ڈیٹا ہماری اس ریسرچ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا انکلوژن کرائیٹیریا وہ فیمیل تھیں جو دارالامان کی ریزیڈنٹس تھیں اور جو ایکسٹرا میریٹل افیئر کے ایشوز میں وہاں پہ تھیں، تو وہ ساری وہ جو ریزیڈنٹس دارالامان کی تھیں وہ ہماری رسپونڈنٹ. سیکنڈ یہ بتائیے گا جو ایکسٹرا میرٹل افیئر
फीमेल ने डेवलप किए, उनमें से कितनी परसेंटेज थी जिनका ऑलरेडी किसी मर्द से कांटेक्ट था शादी से पहले और बाद में उन्होंने कांटेक्ट को रिज्यूम किया शादी के बाद, और कितनी खवातीन ऐसी थी जिन्होंने प्योरली शादी के बाद रिलेशनशिप डेवलप किए? डॉक्टर वाजिद, मेजॉरिटी जो थी हमारी, मोर देन 50% जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे वो शादी से पहले लिंक था उनका आपस में, उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। सर काइंडली ये बताइएगा, इन लॉज का भी इम्पैक्ट होता है मैरिटल रिलेशनशिप पे कपल के ना, तो सर आपका जो डेटा है, आपकी जो रिसर्च है, ये क्या गाइड करती है कि अगर खवातीन ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप डेवलप किए तो उनमें किस हद तक नेगेटिव रोल था इन लॉज का? डॉक्टर वाजिद, जहां तक बात रही कि इन लॉज का जो रोल है वो नेगेटिव था, वो पॉजिटिव था, या क्या मामला थे इन लॉज का रोल और दूसरी साइड पे हस्बैंड का रोल, इसमें क्या हुआ, क्या कहाँ हुआ, उसके लिए मैं ये आपको बताता चलूं कि चूंकि हमारा डाटा लिमिटेड था और हमारा डाटा इन्वॉल्व था सिर्फ एक पार्टी की तरफ, वो वाली पार्टी जो दारुल अमान की रेजिडेंट है, जो खातून है। दूसरी साइड हमारा रिस्पोंडेंट नहीं था। हमें दूसरी साइड का डाटा कलेक्ट करने के लिए भी मजीद डाटा की जरूरत होगी, जो हम इंशाअल्लाह ताला हम इसको प्लान करेंगे इस रिसर्च को, कि हम दूसरी साइड का मौकफ भी लें, उस साइड से भी हम प्रोब करें कि क्या मामला हुए। सर काइंडली ये बताइएगा, अक्सर ये भी देखने में आया है कि छोटी उम्र की बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं बड़ी उम्र के मर्दों के साथ, और आपकी रिसर्च थोड़ा सा इंडिकेट कर रही है इस हवाले से भी कि शायद कहीं पे इम्पोर्टेंस के प्रॉब्लम भी सामने आए थे, जिसकी वजह से कुछ खवातीन ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप डेवलप किए। सर किस हद तक ये फिनोमिना परवेल करता है हमारी सोसाइटी में? डॉक्टर माजिद, ये वाला फिनोमिना आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये फिनोमिना हमारा प्रवेल कर रहा है। तो ये कम उम्री की शादियां फीमेल साइड पे और मेल साइड की अगर एज ज्यादा है तो ये चीज इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो ये हमारे पेरेंट्स को वाकई सोचना चाहिए कि ये जो एज गैप है इसको को बहुत ज्यादा ना किया जाए। सर ये बताइएगा कि आपकी रिसर्च ने क्या बताया, किस हद तक खवातीन जो थी उनकी अट्रैक्शन डेवलप हुई टुवर्ड रिच पार्टनर्स आउटसाइड द मैरिज, या किस हद तक उनकी जो लाइवलीहुड्स थी विद इन द हाउस होल्ड उन्होंने फोर्स किया उसको कि वो बाहर और रिलेशनशिप तलाश करे जो कि उसकी जो मटेरियल नीड्स है वो पूरी कर सके? जी, मटेरियल नीड्स का जो है ये बड़ा रोल है इस चीज का, और वो जो खवातीन हैं जो इर्द गिर्द अपने देखती हैं, अपने रिलेटिव्स में देखती हैं, आजकल जो देखें टीवी ड्रामास जो हैं उसमें आप देखें, ड्रेसिंग पैटर्न वाली साइड पे आप जाएं, जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं मोबाइल वाली साइड पे जाएं, तो ये जो अननेसेसरी जरूरियात हैं जो हमने अडॉप्ट कर ली हुई हैं, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, एक अच्छा स्मार्टफोन के बगैर चाहे वो मजदूर की बीवी है चाहे वो वजीर आजम की बीवी है उसका गुजारा नहीं होता। तो ये जो इस तरह की अननेसेसरी जरूरियात अडॉप्ट हो चुकी हुई हैं वो अट्रैक्ट डेफिनेटली कर। सर काइंडली आपकी रिसर्च ये भी इंडिकेट करती है, कुछ खवातीन ने ये बताया कि उनको जो कि पसंद की शादी नहीं करने दी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ा क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी। सर किस हद तक ये बात सच है ओवरऑल जनरल सोसाइटी में? डॉक्टर साहब, ये वही बात है जो पहले भी हम एक सवाल के जवाब में कर चुके हैं कि ज्यादातर लोगों का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो जो शादी से पहले का था वो चला है। तो इसी वजह से है ना कि वो पसंद की शादी करने नहीं दी गई, पसंद पूछी नहीं गई, फैमिली का उस तरह का एटमॉस्फेयर ही नहीं था कि हम पसंद बता सकते, शादी किसी और से कर दी गई। जो पहले अफेयर चल रहा था उस बंदे ने डी ट्रैक करना छोड़ा ही नहीं, वो डी ट्रैक करता रहा, तो वो बात इस नौबत पे आ गई कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डिस्क्लोज हो गया और बात दारुल अमान तक पना लेने लगा। सर कांडी अब ये बताइएगा कि कितनी परसेंटेज थी खवातीन की जिन्होंने बताया कि उनके जो बॉयफ्रेंड्स थे उन्होंने उनके साथ शादी की या उनको शादी ऑफर की, और कितनी खवातीन थी जिनके साथ ये वादा वफा नहीं हुआ? सर मेजॉरिटी का यही था कि शादी का वादा है, शादी करनी है, घर वाले नहीं मान रहे कि अफेयर उसके साथ चल रहा था, शादी से पहले चल रहा था या शादी के बाद हो गया। लेकिन मेच्योर केसेस हमें सॉरी टू से एक भी नहीं मिला। आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं कि पाकिस्तान में जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वो कैसे मजबूत हो सकता है और कैसे इस चीज के चांसेस कम हो सकते हैं कि मेल या फीमेल को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ जाएं? सर जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है
یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی نو ڈاؤٹ اس پہ جاتی ہے. اب یہ ہمارا سوسائٹی کا ہمارا پرائمری انسٹیٹیوشن جو ہے جہاں سے بچہ بولنا سیکھتا ہے, چلنا سیکھتا ہے, کھانا سیکھتا ہے, وہ ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن ہی ہے. جو ہمارا ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی فیملی انسٹیٹیوشن سے لنک کر رہا ہے. ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن فیملی انسٹیٹیوشن سے لنک کر رہا ہے. فیملی انسٹیٹیوشن ہمارے ویکن ہو رہے ہیں. یہ اتنے زیادہ اسٹرانگ اپنا رول پلے اس وقت آج کے دور میں, آج کے سوشل میڈیا کے دور میں, آج کے گلوبل ولیج جو ہمارا بن گیا ہے اس میں یہ چیزیں بڑی ویک ہوتی جا رہی ہیں. اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اس پرٹیکولر ایشو میں جو ادر انسٹیٹیوشنز ہیں ادر دین فیملی انسٹیٹیوشن تو وہ آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتے ہیں, میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں اپنی اس ریسرچ کی, جو دارالامان میں جو کورٹ ریفر کیسز آ رہے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر کی, تو اس میں 2 ادارے ہیں, اس میں پولیس ہے اور اس میں عدلیہ ہے. ان کا جو رول ہے وہ اس چیز کو بہتری کی طرف لانے میں جو پلے ہونا چاہیے اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو ڈاکٹر یاسر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت امپورٹنٹ ایریا کے اوپر ریسرچ کنڈکٹ کی. آپ کی ریسرچ کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ گائیڈ کر رہی ہے کہ جو ہسبینڈس کا اور وائف کا ریلیشن شپ ہے اسے اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور ود ان دا فیملیز جو کمیونیکیشن ہے دونوں کپل کے درمیان وہ اچھی طریقے سے ڈیولپ ہونی چاہیے. اس کے لیے پھر شرط یہ ہوگی کہ دونوں میں پسندیدگی کا ایلیمنٹ شامل ہو جب ان کی شادی ہونے جا رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ والدین کو بھی یہاں پہ اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کہ بچوں سے شادی کے ٹائم پہ ان کی پسندیدگی پوچھنا پڑے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادیاں لانگ لاسٹنگ جاری رہیں. دوسرے پارٹ میں سر آپ کی سرچ یہ بھی ہائی لائٹ کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن دارالامان ہیں وہ شیلٹر تو دے دیتے ہیں ایسی خواتین کو جو کہ ٹربل میں آتی ہیں, لیکن اس کے لیے بھی سرٹن پروسیجروں کو فالو کرنا پڑتے ہیں, جیسا کہ ان کو پہلے تھانہ میں جانا پڑتا ہے یا انہیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے. دین ان دونوں انسٹیٹیوشنز کی اپروول کی غیر موجودگی میں بہت ڈیفیکلٹ ہے ایک وومن کے لیے دارالامان میں جگہ لینا. تو آپ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پروسیجرز کو بھی تھوڑا سا ایز کریں تاکہ جو خواتین ٹربل میں ہوتی ہیں ان کو امیڈیٹ ہیلپ مل سکے. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا اور آپ کی ویلیوبل ریسرچ کا. تھینک یو ڈاکٹر واجد, تھینک یو.